السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ مقصد ہے ہم نے پورا قرآن مجید پڑھنا ہے۔ اس وقت ہم پارہ 27 کے آخری پیج پہ ہیں، سورۃ الحدید پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا قرآن مجید مکمل درست کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ پارہ 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 25 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق اللہ العظیم۔ ایک آیت ہم نے پڑھی ہے۔ اگر ہمارے پاس گنجائش ہوئی، وقت ہوا اور پھر ہم اگلی آیت بھی پڑھ لیں گے کیونکہ اگلی آیت چھوٹی ہے۔ لقد ارسلنا، لام زبر لا، قاف زبر دال، قد، لقد۔ اکثر لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں لاقد، ٹھیک ہے۔ ل اور لا ان دونوں کے مابین ایک بڑی غلطی بنتی ہے اگر ہم پڑی زبر کو الف مدہ میں بدلیں تو یاد رکھنا ان کو۔ میں نے پچھلے سبق میں بھی میں نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ معنی کیسے بدل جاتا ہے اور اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ لقد، لام زبر لا، قاف زبر دال، قد، ٹھیک ہے۔ لقد، قاف موٹا ہے، دال پہ کلکلا ہو رہا ہے۔ دال پہ جب بھی ساکن آئے اس کے ساتھ 4 حروف اور بھی ہیں، 5واں یہ ہے تو وہاں پہ جھٹکا ہوتا ہے، اس جھٹکے کو کلکلا کہتے ہیں۔ کیسے؟ لقد، لقد، سمجھ آ رہا ہے؟ قاف کو موٹا پڑھنا ہے۔ ارسلنا، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے اور را سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے۔ اگر را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو دونوں صورتوں میں را پر پڑی جائے گی، اگر زیر ہوگی تو را باریک پڑی جائے گی۔ ارسلنا، اچھا جی یہاں پہ بھی یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں ارسلنا، الف مدہ نہیں پڑھتے، تو یہاں پہ الف مدہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے ارسلنا بالبینات، بالبینات، نون کھڑی زبر نا، تا زیر تی، تا کو لمبا کیا تو کھڑی زیر بن جائے گی، یعنی کہ بالبینات ایسے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے بالبینات۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد والا حرف بڑا اہم ہوتا ہے نون ساکن یا تنوین کی ادائیگی کے لیے۔ یاد رکھیں کبھی بھی نون ساکن آئے گا یا آپ کے پاس تنوین آ جائے اور اس کے بعد والا حرف حروف اخفا میں سے آ جائے تو ہم نے نون ساکن کی آواز کو چھپانا بھی ہے اور غنّے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ اس قاعدے کو اخفا کہتے ہیں اور عربی میں اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ کیسے چھپائیں گے؟ وَأَنزَلْنَا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، مَعَهُمُ الْكِتَابَ، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے۔ عین اگر باریک پڑھیں یا عین کے صحیح مخرج سے نہ نکالیں تو وہ الف یا حمزہ بن جاتا ہے، یعنی کہ لکھا ہوا ہے معاہم، اگر ہم اس کو پڑھیں گے معاہم تو ہم نے عین نہیں پڑھا، اس کا معنی ہی غلط ہو جائے گا۔ جب کسی لفظ کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا جائے
تو پورے آپ سینٹینس یعنی پوری آیت کا معنی غلط ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کو آپ نے پڑھنا ہے معہم، ٹھیک ہے، معہم الکتاب. یہ جو آپ کو ہا نظر آ رہی ہے یہ سینے سے نکلتی ہے، گلے سے اس کو نہیں نکالنا. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں معہمل، معہمل، یا پڑھتے ہیں معہمل، دونوں غلط ہیں. یہ ہے معہم الکتاب، با کو لمبا نہیں کرنا، تا کے اوپر کھڑی زبر ادا کرنی ہے. والمیزان، یا ساکن ہے اور اسے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو اسے یا مدہ کہیں گے. اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھیں گے. والمیزان، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یا میم زیر یا، می، زا زبر الف زا، یہ یا مدہ ہے اور یہ الف مدہ ہے. اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. لیقوم الناس، پھر سے لام زیر لی ہی پڑھنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. اگر اس کو لی یقوم پڑھا تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. کسی بھی لفظ کو ہم چینج نہیں کر سکتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہی ایسا ہے، کیا ہم نے غلط پڑھا ہے؟ دیکھیے اگر غلط پڑھا ہے تو ٹھیک کرنے کی گنجائش ہے آپ کے پاس اور وہ بہت ضروری بھی ہے. لیقوم الناس، نون کے اوپر شد ہے تو ہم غنہ ادا کریں گے. کبھی بھی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ پیدا ہوتا ہے. لیقوم الناس بالقسط، بالقسط، ٹھیک ہے. قاف بھی موٹا پڑا جائے گا، طوا بھی موٹا پڑا جائے گا اور طوا پہ قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ طوا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، پھر سے نون ساکن میں نون ساکن کے بعد زا ہے تو اخوا بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرنا ہے. کیسے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر کوئی اس کو حدیدہ پڑھے گا تو وہ غلطی کرے گا اور اگر کوئی اس کو خدیدہ پڑھے گا تو وہ بھی غلطی کرے گا. ہم نے اس کو پڑھنا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ، آخری لفظ پہ زور دے. اکثر لوگ آخری لفظ کو لمبا کرتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے. کیسے کرتے ہیں؟ حدیدہ فیہ. اگر آپ ایسا پڑھتے ہیں تو ابھی اپنی غلطیاں ٹھیک کریں. حدیدہ فیہ بأس شدید ومنافع، یہاں پہ ان دونوں کے درمیان میں اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے شین آیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ آواز کو چھپانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. بأس شدید ومنافع، ان دونوں کے درمیان میں ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. کیسے؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون ان میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو ان کو آپس میں ملا کے بھی پڑھتے ہیں اور غنہ بھی ادا کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے تو ان کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. شدید ومنافع، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ الف مدہ ہے. ومنافع، نون زبر الف نا، ومنافع للناس ولیعلم اللہ، ہر اس چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو ادا کرنی ضروری ہے. عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں ومنافع، یہ غلط ہے. ہم نے اس کو پڑھنا ہے ومنافع للناس، نون کا غنہ ادا کریں. ولیعلم اللہ، پھر سے لام کو لمبا نہیں کرنا، واو کو بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ ان کے اوپر اس پہ زبر ہے اور اس پہ زیر ہے. یہ لمبی زبر زیر پیش لمبی نہیں کی جاتی. لفظ اللہ کو ہم نے موٹا یعنی کہ پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے. کیسے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے تو ان کو آپس میں ہم ملا بھی دیں گے اور غنہ بھی ادا کریں گے. کیسے؟ مَن يَنصُرُهُ، سواد کو پر پڑھنا ہے
را کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے اور را بعض دفعہ پر پڑھی جاتی ہے اور بعض دفعہ باریک پڑھی جاتی ہے. یہاں پہ پر پڑھنے کی وجہ پیش ہے. را پہ زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے. کیسے؟ ینصرہ، ٹھیک ہے، ورسلہ. اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں ورسولہ. یقین کریں زیادہ تر لوگ ایسے پڑھتے ہیں. سین پیش واو سو نہیں ہے، یہ سین پیش سو ہے. ورسولہ ورسلہ بالغیب. غین موٹی پڑھی جاتی ہے جیسے کہ سواد موٹی پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ موٹا خوف پر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ طوا پر پڑھا جاتا ہے. اسی طرح خوا بھی پر پڑھا جاتا ہے اور زوا بھی پر پڑھا جاتا ہے اور زواد بھی پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان حروف کو آپ یاد کر لیں. ان کا نام حروف مستعلیہ ہے. خوا، صاد، زواد، غین، طوا، قاف، زوا، یہ 6 حروف ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں. بالغیب. ان اللہ قوی عزیز. ان اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے. نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے. ان اللہ کے بجائے آپ نے پڑھنا ہے ان اللہ قوی. موٹا قاف ادا کرنا ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں قوی، نہیں، آپ نے کلیئر کرنا ہے قوی عزیز. ان دونوں کے درمیان میں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون کو چھپانا بھی نہیں ہے، غنہ بھی نہیں کرنا اور نہ ہی ملا کے پڑھنا ہے، بلکہ اس کو ہم پڑھیں گے قوی عزیز. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت کی گنجائش ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ. قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے. دال پہ کلکلا ہوگا، یاد رکھیں. دال کے اوپر ساکن آنے کی وجہ سے دال پہ کلکلا ہوگا. کلکلا اس جھٹکے کو کہتے ہیں جو ابھی ہم نے ادا کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ وہی بات ہے، را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے. نون زبر الف نا، الف مدہ ضرور ادا کرنا ہے. نوحا و ابراہیم، ان دونوں کے درمیان میں پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے. تو جب بھی ایسا ہو ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایسا 4 حروف کے آنے کے ساتھ ہوتا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون، ان 4 حروف میں سے کسی بھی ایک حرف کے آنے سے ادغام بالغنہ ہوگا. وَإِبْرَاهِيمَ، با پہ کلکلا ہو رہا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، را پہ کھڑی زبر ہے تو لمبا بھی کرنا ہے. یہ یا مدہ ہے، اسے بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. ابراہیم. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ. وَجَعَلْنَا، آئین کی پریکٹس کریں. آئین آپ کو بھی اس طرح نکالنا ہے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ. یہ لفظ اگر مشکل لگ رہا ہے تو دوبارہ سن لیں. ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ. اس لفظ میں ہا کا دھیان رکھنا ہے. میم کو نون کے ساتھ جوڑنا ہے اور نون کے اوپر غنہ ہوگا کیونکہ نون پہ شد ہے. ٹھیک ہے، تا کو لمبا نہیں کرنا اور واو کے اوپر جو شد ہے اسے بھی ادا کرنا ہے. ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. تا کی کھڑی زبر کو ادا کرنا ہے آپ نے، با کو لمبا نہیں کرنا. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. جب 2 الفاظ آپس میں اکٹھے آ رہے ہوں، یہاں پہ یہ 2 الفاظ ہیں، ایک کے آخر والا حرف میم ساکن ہے، دوسرے لفظ کا شروع والا حرف میم متحرک ہے، تو ادھر غنہ ہوگا. ادھر ایک قاعدہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے ادغام شفوی. وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے آخر میں میم آئے اور دوسرے لفظ کے شروع میں
میم متحرک آ جائے تو دونوں کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں. دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے, وقف کی وجہ سے ہم نے دال کو ساکن کر دیا, اسی لیے دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پہ پیچھے جو ہے نون تنوین کے بعد واو آیا ہوا تھا, یہاں نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا تھا. اب ہمارے پاس تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے. یا, میم, واو اور نون, یہ جو چند حروف ہیں ان کی وجہ سے ادغام بالغنہ ہوتا ہے. ان دونوں کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے اور آگے اظہار کا قاعدہ ہے, نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور را کو بھی ادھر پیچھے دیکھیں, اس را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہیں. فَاسِقُونَ. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. آیت نمبر 25 اور 26 اس سبق کو آپ پڑھ لیں, اچھی طرح سے دہرائی کر لیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ بھی قرآن مجید بہت اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیں گے. ایک دفعہ پھر اگر آپ اپنا قرآن مجید درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت سنہری موقع ہے. رمضان کے لیے ہم زوم کلاسز کا ارینج کریں گے. آپ بھی سبق سنا سکتے ہیں, تو اپنا نام نمبر کے ساتھ انٹری کروا دیں. فری کلاسز ہوں گی, ہر دن 5 سے 6 اسٹوڈنٹ سبق سنا سکیں گے انشاءاللہ. 20 منٹ کی کلاس ہوگی. رمضان کی تیاری کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.